بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ربیع الاول کے خصوصی ٹاک شو نبی رحمت کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ربیع الاول کو، ربیع النور کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشر میں جلوہ گر ہوئے۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول کو یہ ایک الگ اختصاص بھی حاصل ہے کہ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جو اس سال پوری دنیا کے مسلمان صاحب ایمان حضور کے امتی سیلیبریٹ کریں گے۔ اس 1500ویں جشن ولادت کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ARYQ-TV نے بھی ہمیشہ کی طرح اپنا حصہ پیش کیا ہے۔ خصوصی ٹرانسمیشنز کے ذریعے اللہ رب العزت کے کریم محبوب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی خدمت میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کا سلسلہ پورے ربیع النور کے ایام میں جاری رہے گا۔ بالخصوص ہمارا ٹاک شو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یکم سے 12 ربیع الاول تک مسلسل 12 ایام 12 ایپیسوڈز کے ذریعے مختلف عنوانات کے تحت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ اور اس سے روشنی کشید کر کے آپ تک پہنچانا ہماری سعادت بھی ہوگی، شرف بھی ہوگا، اور یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی اور شان کریمی کا ایک مظہر بھی ہوگا۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں دنیا بھر کے ناظرین کا جشن ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے خیر مقدم کرتے ہوئے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمارے آج کے ٹاک شو میں جو پہلی شخصیت میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، درجنوں سینکڑوں پروگرامز میں ہمیں ان کی مائیت اور رفاقت حاصل رہی ہے۔ بڑے تواضع سے، حسن سے اور خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے فرض منصبی کو نبھایا ہے اور بڑا ہی خوبصورت پیغام ہمیشہ ناظرین تک پہنچایا ہے۔ گیرین یونیورسٹی لاہور کے بہت وقی استاذ، ہمارے انتہائی مکرم محتشم مہمان جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم بھی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 1500واں جشن ولادت ہے اس کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، آپ کا خیر مقدم۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک بڑی اونچی اور عظیم نسبت کے حامل ہیں، آپ حضور فیض عالم سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک دہلیز پر موجود جامع مسجد کے سابق خطیب ہیں اور سابق ڈائریکٹر ہیں علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد لاہور کے، عرض وطن کے بہت مقتدر سکولر محترم علامہ میاں سلیم اللہ اویسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اویسی صاحب خیر مقدم جناب حضور کی بزم میں اور اس تاریخی جشن ولادت میں آپ کا خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ اور آج کی اس نشست میں ثناخوانی کے ذریعے اپنا ہدیہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جڑاوالا سے عالمی شہرت کے حامل، خوبصورت پڑھنے والے ثناخوان رسول، اپنے استاذ گرامی جناب قاری محمد زبید رسول صاحب شہید، انہی کے طرز پر، انہی کے نقوش پر نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کرنے والے ہمارے ثناخوان بھائی جناب محمد قاسم حسان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسم بھائی خوش آمدید، خیر مقدم۔ آپ کی نعت شریف کے نذرانے سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ بیان ہو لفظوں میں کیسے مجھ سے مقام حسن و جمال تیرا کہ آسمانوں پہ خود بھی سراغ رب جلال تیرا خدا کی
تیرے لیے ہے خدا کی ساری کائناتیں تیرے لیے ہے تیرے لیے ہے یہ شرق و مغرب کی قید کیسی جنوب تیرا شمال تیرا یہ عشق الفت سکون کی دولت نہ تجھ سے مانگوں تو کس سے مانگوں نہ تجھ سے مانگوں تو کس سے مانگوں میری نظر میں اویس و سلمان میری نظر میں بلال تیرا جو تجھ سے اصغر کو نسبتیں ہیں اسی سے روشن ہے اس کی دنیا پھرے گا کیسے جہان ظلمت میں پھر یہ شیدا نڈھالتے سبحان اللہ سبحان اللہ. قاسم بھائی سلامت رہیے. اللہ کریم آپ کے ذوق میں شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے اور استاد گرامی کی خصوصی توجہ آپ کو حاصل رہے گا. ناظرین مکرم، آئیے آج کے اس خوبصورت خصوصی اور بابرکت ٹاک شو میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جس طرح اولاً میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع النور تک 12 روز مسلسل یہ ٹاک شو اسی مقرر وقت پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ خوبصورت ترین پیغامات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام کے ٹاک شو کے عنوان کی صورت میں نظر کیے جائیں گے. ان 12 ایپیسوڈز میں ہمارا موضوع سخن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہوگی. ان کی سیرت کے وہ گوشے جس سے پوری امت مسلمہ روشنی حاصل کر سکتی ہے، اجالے کا سفر گھر گھر بیٹھ کے طے کر سکتی ہے. ہم ان گوشوں کو انشاءاللہ انہی کریم آقا کی توجہ کے صدقے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پائیں گے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے سورہ انبیاء میں. حضور علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا جو تاج پہنا کر جو خلت بخشی، اس آیت کی تفصیل، اس کا شان نزول، اس کے بارے میں ہمیں کچھ عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اس تقدس مآب پروگرام میں شرکت پر آپ کا اور پوری ٹیم کا سلامتی بھی، اور اس خوبصورت لمحات کی سب کو مبارکیں بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح معنوں میں اس کو بابرکت بنائے اور ہمیں ان برکتوں کو وصول کرنے کی توفیق نصیب. اللہم ربنا آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت اللہ تعالیٰ نے اوصاف عطا فرمائے اور ان کو اتنی شانیں عطا فرمائیں جو کسی بھی انسان کی سوچ، فہم اور اس ادراک سے بہت ماوراء ہیں. بالکل صحیح. اور انسان کا اور کسی بھی آدمی کا، کسی بھی بشر کا وہاں تک کوئی گزر بھی نہیں ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے. صحیح. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تعارف کروایا. سبحان اللہ. کہ اللہ وہ ہے جو رحمتوں کا مالک ہے اور رحمان اور رحیم ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. رحمان اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے اس کے اندر تھوڑا فرق بیان کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف بہت ساری اور صفات کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین ہونے کا تعارف. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. پھر
یہاں پر خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ نے اپنے ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ کائنات جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اور کائنات کا کوئی حصہ بھی اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض رحمت سے خالی نہیں. بالکل سب کو حضور کی رحمت کا حصہ ملتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کے لیے رب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے لیے رحمت ہے. کیا کہنا. ابھی جس طرح حسان صاحب پڑھ رہے تھے کہ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب کی یہاں پر کوئی قید نہیں, کوئی قید ہی نہیں ہے, تو وہ تو قید سے جو ہے وہ ماوراء ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں آپ کو عطا فرمائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ جو رحمت کا ایک جذبہ ہے یہ ہمیشہ ہمیں غالب نظر آتا ہے. درست. امت ہمیشہ امت کے لیے رو رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں. آپ حج کا موقع دیکھیں, میدان عرفات میں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہیں, رو رہے ہیں, اللہم ارحم امتی ربی حب لی امتی. اللہ. اور مختلف مقامات پر جہاں مناجات ہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اپنی امت کے لیے دعائے بخشش اور رحمت اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں ان کو تو حضور کی رحمت کا حصہ ملتا ہی ملتا ہے, جو ایمان لانے والے نہیں ہیں حضور کے لیے بھی سراپا رحمت ہے. اللہ اب ان کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہے کہ حضور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے ایمان لانے کے لیے دعا گو رہتے ہیں, ان کی ہدایت کے لیے, کیونکہ وہ حضور کی امت دعوت تو ہیں, یعنی امت اجابت جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت دعوت تو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور اگر کہیں پر ان کے عذاب کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں مالک نہیں عذاب نہیں, یہاں تک کہ اگر وہ پتھر بھی مارتے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان بھی ہو جاتے ہیں. طائف کا موقع ہمارے سامنے ہے, فرشتے آتے ہیں عذاب کی بات کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کے موقع پر کسی جگہ پر بھی آپ دیکھیے تو بہت مجبوری کی حالت میں آپ دوسری طرف گئے ہیں, ورنہ ہمیشہ شفقت, رحمت, محبت, پیار سب لوگوں کے لیے جو ہے آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ہمیں نمایاں پہلو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کی طرح بڑی شاندار بنیاد فراہم کر دی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. ناظرین مکرم, نبی رحمت خصوصی ٹاک شو آج پہلا ایپیسوڈ ہے, پہلا وقفہ ہے, مختصر سا وقفہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطالعے سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ویلکم بیک ناظرین مکرم, آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹاک شو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے. یہ 1447 ہجری کا ربیع الاول. اس کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اپنا کنٹریبیوشن اپنے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہم فقیروں کی یہ انجمن سجی ہے. گفتگو کا بڑا پائیدار آغاز ہو چکا جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے. ہمیں بڑھنا ہے جناب علامہ میاں سلیم اللہ اویسی صاحب سے. اویسی صاحب قبلہ, سورہ انبیاء سے جو رحمت للعالمین کا تاج اللہ نے پہنایا اس کا ذکر ہوا. اب سورہ آل عمران کا ایک مضمون جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں, جس میں حضور علیہ السلام کے بڑے نرم دل ہونے کا اللہ خود تذکرہ فرما رہا ہے. اس کی تفصیل بیان کیجئے تاکہ اس نرم دل تاجدار کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی نرمیاں پیدا ہو جائیں. سب سے پہلے تو میں جملہ ناظرین کو آپ کے اور ARY کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت نوازش قبلہ. اس سے بڑی خوشی تو کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسلام کی بالکل صحیح فرمایا آپ. جو 1500واں جو یوم ولادت ہے تو یہ ایک تسلسل ہے اور انشاءاللہ یہ آگے جائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہمیشہ یہ ڈنکے بے شک صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے آقا علیہ السلام کے سورہ آل عمران کی جو آیہ مقدسہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو جوڑنا چاہوں گا. بسم اللہ. یہ سارے کا سارا جو اصل منبع اور فیض ہے وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہی سے ہے. بالکل صحیح, یہ سارا وہیں سے پھوٹ رہا ہے, یہ وہیں سے ہے سارا. بالکل صحیح. یہ جتنی آیات بینات ہیں نا, میں نے جو آپ نے اس میں کوڈ کی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری اسٹڈی کی ہیں, تو اس کا جو اصل اور بنیاد ہے اور منبع فیض ہے وہ سورہ انبیاء کی یہ 107 نمبر آیہ مقدس ہے. بالکل صحیح. اور میں اس ربط کی حوالے سے ہی میں چاہوں گا کہ وہیں سے ہم بات کریں اور پھر آگے لے کے. عطا فرمائیں. یہ لغت کے اندر جو رحمت ہے نا جی, یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے.
ایک رکت ہے اور ایک تعاطف ہے. بالکل ٹھیک. رکت ہے نرمی اور تعاطف ہے مہربانی. واہ سبحان اللہ. نرمی اور مہربانی. نرمی اور مہربانی مل کے لغت کے اندر یہ دونوں رحمت کہلاتی ہیں. اب یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. رحمان اور رحیم جو ہے یہ اسی سے ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کا ذات کا مظہر ہے. بالکل. باقی انبیاء صفات کا مظہر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات کا مظہر ہے. درست. اور ذات کا رب العالمین نے جو سب سے پہلا تعارف کروایا وہ رحمان اور رحیم ہونا ہی کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذات کا مظہر اتم ہے. درست. کامل ترین مظہر ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت کو آپ کے وصف کے طور پر ذکر نہیں کیا. صحیح. عام طور پر جو بھی صفت ہوتی ہے نا وہ اس کا موصوف کا غیر ہوا کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے. اب اس میں رکت بھی ہے اور تعاطف بھی ہے. اس کے لیے سورہ توبہ کی جو آیہ مقدسہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صحیح. علامہ محمود آلوسی نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو عزیز علیہ ما عنتم ہے یہ ہے رکت، کہ آپ کی پوری شدید خواہش کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ جہنم میں نہ جائے. اللہ. اور کاش کہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس دین کو قبول کر لے. بالکل صحیح. یہ آپ کی. اور عزیز علیہ ما عنتم کہ اگر وہ نہ کرے تو آپ کی طبیعت مبارکہ پر انتہائی گراں گزرتا ہے. قربان جائے. یہ ہے رکت. اس کریم تاجدار کی رحمت. یعنی یہ رکت اپنے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص وقت کے اندر نہیں ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے. اور وہ جو آپ کا منصب ہے خاتم النبیین ہونا، سب سے اعلیٰ رسالت کا جو منصب ہے، سبحان اس کا اللہ. یہ بنیادی تقاضا بھی ہے. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری طرف آ جائیں تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس میں بھی یہی چیز پھر آ گئی کہ وہ چیز جو ہے وہ یعنی وہ تعاطف ہے. بالکل ٹھیک. وہ ایک مہربانی ہے کہ آپ اب دیکھیں یہاں حریص جو ہے یہ عام طور پر یہ مدح کے زمرے میں نہیں آتا. جی درست ہے. لیکن آقا کی شان یہ ہے کہ وہاں ایسی صفت بھی اگر چیز منسوب ہو جائے تو وہ بھی صفت بن جائے. جس کا بظاہر تخاطب جو ہے وہ شاید مثبت احاطے کی طرف نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن آقا کی طرف منسوب ہو جائے تو آقا کی ذات گرامی ایسی وہ بھی بس شاندار ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس میں یہ جو سورہ آل عمران کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ چونکہ ریلیونٹ تھا. بالکل ایسے. بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے کھولا ہے، ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور یقیناً یہ جو رحمت کے جو اجزاء آپ نے ذکر فرمائے ہیں، بندہ اس پہ غور کرے تو بندے کی دل کی کھیتی اور آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ میں اگلے سوال کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نرم دل ہونا ہے اور آپ کا وصف رحمت ہے، اسی نے اتنے سخت درجے کے، اگر آپ کتب پڑھیں جس میں آپ کو عرب ہسٹری ملے گی آقا علیہ السلام سے پہلے کی، اللہ اکبر، تو اتنی سخت قوم دنیا میں تھی نہیں. اور نہ نرم دل بنایا اللہ کے محبوب نے، نہ کبھی کسی نبی کو واسطہ پڑا تھا. خود آقا علیہ السلام فرمایا کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ. بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ ان کا کنورٹ ہونا تو بڑی بات ہے، یہ بڑا انقلاب ہے. بے شک صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ عربوں جیسے سخت دل بندے حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہی جو دنیا بھر میں سب سے سخت ہے وہ سب سے نرم ہوتے ہیں. یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا. ڈاکٹر صاحب سورہ انبیاء سے ہوتے ہوئے سورہ آل عمران کی طرف آئے. اب سورہ آل عمران کے بعد ہمیں نور کشید کرنا ہے سورہ الکہف سے. حضور علیہ السلام کے انسانوں سے اور محبت سے جو شفقت اور محبت اللہ نے کھول کر یہاں بیان کی ہے، اور بلکہ یہاں تک اللہ فرما رہا ہے قربان جائیے، پیدا کرنے والا خود فرما رہا ہے کہ کیا آپ ان کے لیے اپنی جان بھی گھلا دیں گے. ہائے ہائے، اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ میاں صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پتھر دل ہونے پر اور سخت دل ہونے کے بارے میں قرآن مجید نے ان کو پتھر سے بھی زیادہ سخت دل قرار دیا. اللہ قسوہ، توبہ، اللہ اکبر. بلکہ ایک جگہ اسی جگہ پر قرآن نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار
پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، اللہ ان سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور تم کیسے لوگوں کے پتھر سے بھی گئے گزرے ہو۔ ہائے اور ایک جگہ پر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور وہ اب لوگ اس طرح کی کیفیت میں ہیں، اور یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے، آپ کا دل مبارک کیسا ہے اور آپ کا مزاج کیسا ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور صرف گڑ گڑا نہیں رہے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ میرے لیے مشکلات ہیں، پھر بھی وہاں جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ میری مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی، اب اس نے آگ تو روشنی جلائی، اب پتنگے کیا کرتے ہیں کہ آگ میں آ کے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں انا آخذ بحجزکم وانتم تفتلون، میں تمہارے دامن سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں گر رہے ہو، اللہ میں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں گر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکھ کا اظہار اس طرح کرتے ہیں اور اندر ہی کڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، محبوب کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح ہلاک کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا اپنے محبوب سے جو تعلق ہے آپ اس کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر جو کیفیت گزر رہی ہے اور جو ان لوگوں کو بار بار نصیحت کرنے کے اندر اپنے آپ کو جو حضور نے پریشان کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آتے ہیں، جتنا بوجھ وہ برداشت کیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ محبوب آپ اپنے آپ کو کیوں غم میں ڈالتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آدمی جب اندر ہی اندر غم میں رہتا ہے تو اس کی اپنی صحت کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ بالکل ایسے تو ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ ان پر افسوس کرتے ہوئے اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو آپ پریشان اس طرح ہوں گے۔ تو یہ اصل میں آیا مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور اس نرم دلی کی طرف اور اس رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آپ کو مخلوق خدا کے ساتھ بالکل۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا طائف کا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے آپ دعائے ضرر نہیں فرماتے۔ اسی طرح اور مختلف جگہوں پر اب آپ دیکھیے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، اور فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، احد اور یہ جنگیں لڑیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اعلان کرتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا اور قتل و غارت کا دن ہے، آج تو انتقام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا بلند فرماتے ہیں، فرمایا نہیں کہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو محبتیں بانٹنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اس وجہ سے جب وہ سارے کھڑے ہیں سامنے اور وہ انتظار میں ہے کہ اب ہمارا پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا اور ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، ہماری زندگی اور موت اب ان کے ہاتھ میں ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی حرج نہیں اور کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب جو اب غلامی کی حالت میں کھڑے ہو میں تمہیں آزادی کا فرمانہ دیتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی طبیعت مبارک اور آپ کی جو زندگی کا سارا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے آپ شفقت اور محبت کا مرکز اور محور تھے اور سب کے لیے جو ہے وہ محبت بانٹنے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسی صاحب قبلہ آپ کی پچھلی گفتگو سے ریلیونٹ ہمیں آگے بڑھنا ایک نام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کا ایک صفاتی نام رؤوف اور رحیم ہے، تو یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس سے ہمیں حضور علیہ السلام کی صفات کو سمجھنے میں اور کیسے مدد ملتی ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ دین کی ایک عام سپرٹ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، بالکل ٹھیک، اب آپ نے آپ کو اللہ کی صفات کے رنگ کے اندر رنگو، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، بالکل ٹھیک۔ اب اس میں وہ جو ان صفات کا مظہر عتم ہونا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر ہی ہے، صحیح۔ تو اب چونکہ آپ مظہر عتم ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہ صفات جو اپنی ذات کے لیے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی ہیں وہ آقا علیہ السلام کے لیے بھی ذکر فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرق صرف اس کے اندر خالق اور مخلوق کا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام وہ پوری کائنات کے اندر ایک وہی ہستی پاک ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی جو کائنات میں اس کی قدرت ہے، وہ جو اس کی کریشن ہے، جو اس نے کائنات کے اندر اپنا ایک تخلیق کا ایک حوالہ دیا ہے، آقا علیہ السلام اس کا مظہر عتم ہے۔
آپ بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں مخلوقات کے اندر. بالکل صحیح. اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کے لیے رؤوف اور رحیم کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے صفات استعمال کی ہیں، بنیادی طور پر تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے محبوب کے لیے اس لیے استعمال کی ہیں کہ اگر تم نے ان کو مجسم روپ کے اندر دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ. اللہ اکبر. وہ تمہیں وہاں پر نظر آئیں گی، آپ کی اداؤں میں، آپ کے کردار میں، آپ کے انداز میں، لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے میں، آپ کے سلوک کے اندر. یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر لفظوں کے روپ میں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک مجسم روپ ہے. اس کے دوسرے پہلو کے اندر بھی ہمیں اس کے اندر غور کرنا چاہیے. قبلہ آپ کی اجازت سے مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. اس کا جو دوسرا پہلو آپ نے رؤوف الرحیم والی صفت کا ہے، ہم چاہیں گے کہ وقفے سے آئیں تو ون گو میں اور پورے تھرو میں یہ بات ہماری پورے ناظرین تک پہنچے. بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی طرف سے، اویسی صاحب قبلہ کی طرف سے. رؤوف الرحیم والی جو صفت ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے نکات ابھی مزید کھولنے باقی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو گفتگو کا ہدیہ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی سماعتوں کو منور کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے مہینے ربیع النور کا خصوصی ٹاک شو 12 روزہ 1 سے 12 ربیع الاول تک آج پہلا ایپیسوڈ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کا احاطہ کیا جا رہا ہے کلام مجید فرقان حمید کی مختلف سوروں کے حوالے سے. جی قبلہ، رؤوف الرحیم کا ایک نقطہ آپ اگلا بیان فرما رہے تھے. دوسرا ہے یہ، اس کی طرف علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کے جو فیوزات اور برکات اللہ کی طرف سے ہیں مخلوق کے لیے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی پہنچتے ہیں مخلوقات تک. بالکل ٹھیک. اب اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کے اس منصب کا حامل ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ چیز لوگوں تک منتقل ہو سکتی ہو. بالکل ایگریڈ. اس پر انہوں نے پھر یہاں پر وہ حدیث پاک بھی ذکر کیا کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ یوتی و انا قاسم. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اس کے اور الفاظ بھی با اختلاف روایات کئی جگہ ملتے ہیں. انما انا قاسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے کچھ لوگوں کو یہاں پر مغالطہ ہو جاتا ہے. صحیح. دیکھیں جی آپ نے نبی کی صفت یا نبی کو دینے والا بنا دیا، یہ صفت تو اللہ کی خالق کی ہے. تو ان کو یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات یقیناً وہ اس کی ذات سے لازم ہیں، غیر منفک ہیں، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں جس کو دینا چاہوں عطا کے ساتھ، تو اس کو بھی میں اپنی ذات کا مظہر عطم بنا کے اس کو بھی رؤوف الرحیم بنا دیتا. کیا بات ہے، وہ بھی بانٹنے والا ہو سکتا ہے. جی، وہ بنانے میں رؤوف الرحیم ہے اور آقا بننے میں رؤوف الرحیم. بہت اچھا ہے، سبحان اللہ. اس نقطے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے. اور پوری کائنات میں اس کی شان ہمیں نظر آتی ہے، ہر حوالے سے نظر آتی ہے. آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نظر آتی ہے، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی نظر آتی ہے. متفق. آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان مبارک پوری کائنات کے لیے اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ آپ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ، نوازش. ڈاکٹر صاحب قبلہ، آج کے پہلے ایپیسوڈ کے آخری لمحات میں آج کا جو پہلا ہمارا پروگرام ہے، اس کا پیغام یا یہ جو ذکر ابھی قبلہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کو مزید کھولیں تاکہ ہماری نوجوان نسل اس کنفیوژن سے ضرور بچ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پر مامور ہیں کہ وہ کنفیوژنز پیدا کرتے رہتے ہیں کہ دینے والا تو جب رب ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو قاسم اور بانٹنے والا اور پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کیوں کہہ دیا گیا. اس مغالطے کو کیسے ہم سمجھ لیں تاکہ آج پیغام کی صورت میں یہ بات بھی چلی جائے. جی، وہ اویسی صاحب نے اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے. جب تک ہم اس چیز کو کلیئر نہیں سمجھیں گے، بہت ساری آیات مبارکہ کا مفہوم ہم واضح نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے. اسی طرح اور صفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. یعنی علم کی صفت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جی درست ہے کی گئی ہے، اور اسی طرح بہت ساری. تو اس میں جو رزلٹ ہے اور جو نتیجہ ہم یہی نکالیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی صفات کی متصف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں.
بالکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کا ذکر بھی فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کا بھی فرمایا. اما السائل فلا تنہر, کوئی سوالی آ جائے تو نہ جھڑکیں. وہ دیا ہوا ہے تو کئی فرما رہے ہیں نا کہ نہ جھڑکیں. جی ہاں, جس کے پاس ہے نہیں اس کے پاس سوال کرنے والا کیوں نہ آئے. جی ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبوب کو فرمایا کہ میں نے دیا ہے, آپ کوئی آتا ہے تو کوئی مطلب آپ منع نہ کریں. اور یہاں پر جو ہمارے مفسرین ہیں یہ بھی فرماتے ہیں اما السائل فلا تنہر, سائل کا آگے جو ہے نا وہ مفعول ذکر نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کس چیز کا سوال کرے تو آپ نہ جھڑکیں. جی ہاں, تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر, خیر کثیر محبوب آپ وہاں کو سب کچھ موجود ہے, تو سوال کرنے والا کوئی بھی سوال کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انشاءاللہ اس کو خیر ملے گی ہی ملے گی. میں یہاں ایک اور بات اپنی آخری آج کے موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارے اندر اس شان کا جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے. حضور کی رحمت للعالمین, اور اس کا ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ ہمارے یہ اس حضور کے اخلاق کریمانہ کا ایک مظہر ہمارے اندر بھی نظر آنا چاہیے. وہ جھلک ضرور ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمن جو حضور کو مانتے نہیں ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتھر بھی پڑتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ اور صبر اور ان کو دعائیں دیتے ہیں. اور ہمارا اگر بھائی تھوڑی سی ہمیں تلخ بات کہہ دے تو ہم ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور معاشرے کے اندر ہماری لڑائیوں جھگڑوں کی بہت ساری ایک بات اپنی ایگو ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے اندر بلند مرتبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اگر اوجری پھینکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دعائیں دیتے ہیں, اس پہ بھی صبر فرماتے ہیں, صبر فرماتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے, حضور کا متبع ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر ان چیزوں کو ڈالنے کی اور راسخ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یعنی یہی ربیع الاول کے پہلے آج کے ایپیسوڈ کا پیغام ہے کہ اس کریم تاجدار کی صفات میں سے آہستہ آہستہ روشنی لیتے جائیں. میاں صاحب قبلہ, پروگرام کے اختتامی لمحوں میں مختصر 2-4 جملوں کا ایک مبسوط پیغام چاہتا ہوں آج کے پورے ایپیسوڈ کو سم اپ کرنے کے لیے. میں سبھی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اصل بات ہی ہے, دیکھیں اللہ رب العالمین نے کوئی اپنا اسوہ حسنہ تو بتایا نہیں ہے, نہ اس کا اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے, نہ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے وہ منزہ ہے, وہ منزہ ہے, بالکل تو وہ محبوب کا ہی بتایا نا. کیا بات ہے. تو پھر دامن آقا سے وابستہ ہونا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تو ہماری نوجوان نسل کو یقیناً اور بالیقین وہی اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہوگی اگر وہ زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بالکل صحیح فرمایا. آج میں باقی دنیا تو اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ نفرتوں کا بازار گرم ہے. کون ہے جو اس کو نہیں جانتا, اور کون ہے جو اس سے پریشان نہیں ہے, درست, کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ حالات تبدیل ہو. بالکل صحیح. تو اگر ہم نفرتوں کو, قدورتوں کو, دشمنیوں کو, انتقام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور بالیقین اس کو ختم ہونا چاہیے. آج زندگی کے ہر شعبے میں یہ پینیٹریٹ کر چکا ہے, زبردست, ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے. تو ہمیں آقا کے اسی فیضان رحمت, بہت شکریہ قبلہ, ہمیں لپٹنا بھی ہوگا اور اسی سے وہ اپنے لیے منزل راہ بھی بنانا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ہمارے سارے انشاءاللہ. ناظرین مکرم, آج کے پہلے ایپیسوڈ کے اختتامی لمحوں میں میں نہایت شکر گزار جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا, جناب میاں سلیم اللہ اویسی صاحب آپ کا, جناب قاسم حسان صاحب آپ کا. ابھی نعت شریف کا نذرانہ ابھی ہم شامل کریں گے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ہم اس پہلے ایپیسوڈ سے یہی سمجھے ہیں کہ جتنی کریمانہ صفات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں, بحیثیت امتی ہمیں ربیع النور یہی سبق دیتا ہے کہ ان صفات کا پرتو ہماری شخصیات میں جھلکنا چاہیے, اس کا عکس نظر آئے, چاہے آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی آئے, لیکن کوئی دن تو یوم انقلاب بنے, تبدیلی کا پیش خیمہ کوئی گھڑی تو بنے. انشاءاللہ کل دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خالد احمد مرحوم کے اللہ ان کی قبر پر بڑی رحمتیں فرمائے, میلاد کے موضوع پر یہ 4 بہت خوبصورت مصرے ہیں, آپ سماعت کیجئے. اس کے بعد ہم جناب قاسم حسان کو سماعت کرتے ہوئے رخصت کے طلبگار ہوں گے. جناب خالد احمد لکھتے ہیں, ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا. ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. ہوا ایک زد میں رقصاں تھی, زمیں ایک دھن میں گرداں تھی. ہوا ایک زد میں رقصاں تھی, زمیں ایک دھن میں گرداں تھی. ابھی سبزہ نہ پھوٹا تھا, مگر تو سیر فرما تھا. ابھی سبزہ نہ پھوٹا تھا, مگر تو سیر فرما تھا, تو سیر فرما تھا. نعت رسول مکرم بحضور بارگاہ رسول محتشم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب قاسم حسان، اور اسی کے ساتھ رخصت کے طلبگار کل دوبارہ پھر اسی وقت مقرر پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ گجر ہوا کے گنگنائے حضور آئے، حضور آئے، مہک فضا کی یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے، جہاں میں درے یتیم آئے، وہ بخششوں کی نوید لائے، غریب و نادار مسکرائے، حضور آئے، حضور آئے، نصیب امت کا یوں جگایا، قسیم نعمت انہیں بنایا، کیے خدا نے کرم کے سائے، حضور آئے، حضور آئے، غلام کیوں نہ خوشی منائے، گھروں میں کیوں نہ دیے جلائے، ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے، حضور آئے، حضور آئے، خدا کے گھر سے ہوئے روانہ، مدینے پہنچے شہ زمانہ، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، حضور آئے، حضور آئے، لبوں کو اپنے سنوارتا ہے، ہر ایک سرور پکارتا ہے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔